المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو تاریخ کی عظیم شخصیتیں بلکہ تاریخ انسانیت کا عظیم ترین انسان یعنی ذات گرامیہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام دو عظیم انسانوں کی ولادت کی تاریخ کو ذہن میں آیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اس مناسبت سے پیش کی ہے. اور دنیا کے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور آئندہ اور بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوں گے. اور مجھے یہ لگتا ہے آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو تبدیلیاں اس زمانے میں آ رہی جتنی تیز رفتار سے تاریخ کے کسی بھی مرحلے میں اتنی تیز تبدیلیاں نہیں آتی رہی. اور آپ میں سے اکثر لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ایسی زندگی کا تجربہ کیا ہوا ہے جو تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا ہے. یعنی زندگی کے ایسے مراحل دیکھے ہیں جہاں پر امکانات کچھ بھی نہیں تھے. آج کے نوجوان بچے بھی اس سے وہ نہیں ہیں، لیکن ہم لوگوں کی نسل نے ایسی زندگیاں دیکھی ہیں، ایسے روش زندگی دیکھے ہیں، ایسے طریقے دیکھے ہیں. 20-25 سالوں میں اتنا سب کچھ بدلتا چلا گیا کہ اگر آج کے بچوں کو ہم اپنی داستان بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہم گاؤں میں کس طرح رہا کرتے تھے، کس طرح رہن سہن تھا، کس طرح کھانا پینا تھا، کس طرح کھیتی اور دیگر مراحل تھے، تو شاید ابھی کے بچوں کو یقین آنا مشکل ہوتا ہے. تو بعد کی نسلوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس نسل نے بہت بڑی تبدیلی دیکھی ہے. آئندہ بھی بہت ساری تبدیلیاں ہونے والی ہیں. وہ میری بحث نہیں ہے، صرف یہ عرض کرنا چیزوں کہ تمام تبدیلیوں کے درمیان میں ٹیکنالوجی کی تبدیلی، امکانات کی تبدیلی، وسائل کی تبدیلی ہے نا، یہ سب تو اپنی جگہ ہو رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر اور انسان کے فکر اور انسان کی سوچ میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. عالمی پیمانے پر ایک عظیم تبدیلی آ رہی ہے. اور اسی تبدیلی کی وجہ سے کچھ لوگ بہت زیادہ متوجہ ہیں، چونکہ ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے انسان کا تبدیل ہونا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اور وہ ذہنی فکری تبدیلی اگر دین کی تبدیلی تک پہنچ جائے تو یہ سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے. انسان ہر جگہ اپنے آپ کو تھوڑا بہت بدل سکتا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں آ کر بہت ہی سخت ہو جاتا ہے. دین میں تبدیلیاں جلدی گوارا نہیں کرتا. لیکن ایک دور وہ گزرا ہے جب ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی عظیم الشان تبدیلیاں آئی تھیں. پھر اسی تبدیلی کے اثرات ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے اخلاق، ان کے کردار کے ذریعے سے الگ الگ زمانے میں، الگ الگ وقت میں تبدیلیاں آتی رہیں. ایک وقت وہ تھا 60 ہجری 61 ہجری کا کہ جہاں اہل بیت کے قریب بہت ہی کم لوگ آیا کرتے تھے. اتنے کم لوگ کی مکے میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں یا دسیوں لاکھ کی تعداد میں جہاں افراد تھے، چونکہ سن 60 ہجری کا حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا. اور 60 ہجری کا حج ظاہر ہے کہ جب سن 10 ہجری کے حج میں 1,20,000 لوگ تھے، جس میں اعلان ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. صرف جزیرہ عرب تک اسلام پہنچا تھا. جب 10 ہجری میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ تھے تو 60 ہجری میں وہ تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہوگی. اب کتنی ہوگی یہ تعداد لکھی نہیں ہے. ابھی اگر حج کی تعداد کم ہوتی ہے تو وہ بہت ساری پابندیاں ہیں. یہ خود اگر آزاد کر دیا جائے تو تعداد کروڑوں میں ہوگی. ابھی جو 20 لاکھ 25 لاکھ کی تعداد ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ آس پاس کے ملک کے لوگ بھی نہیں آ سکتے. سعودی عرب کے لوگ بھی داخل نہیں ہو سکتے، حرم کے دائرے میں اجازت ہی نہیں ہو سکتی آنے کی.
چونکہ محدودیتیں ہیں، مجبوریاں ہیں، اگر زیادہ لوگ آ جائیں گے تو ان کا انتظام کرنا مشکل ہوگی، اس لیے بہت ساری پابندیاں۔ پہلے زمانے میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، تو عالم اسلام بہت وسیع ہو چکا تھا اور لوگ بڑی تعداد میں حج میں آئے ہوئے تھے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے، دسیوں لاکھ کی تعداد میں حسین بن علی سلام اللہ علیہ کے ساتھ 72 لوگ آئے تھے، 72 لوگ آئے تھے، اور پورے مکے سے شہدائے کربلا میں ایک شخص بھی نہیں۔ مکہ جو رسول اللہ کا وطن تھا، جو زادگاہ تھی، جو توحید کا مرکز تھا، جو کعبۃ اللہ اور زمین کا آغاز وہاں سے ہوا تھا، اور اسی طریقے سے بات محرم میں عرض کی گئی ہے، یہاں پہ تفصیل نہیں جاننا ہے، اسی طریقے سے بنی ہاشم کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر پورے مدینے سے بھی کوئی ایک فرد نہیں تھا شہدائے کربلا میں۔ بنی ہاشم کے بھی کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 18 یا 18 سے چند افراد اور بھی زیادہ بتایا جاتا ہے، لیکن مشہور ہوئی 18 یا سمجھیے، اور یہ عرض کیا کہ یوں نہیں تک بنی ہاشم سے 18 لوگ تھے۔ بنی ہاشم یہ 60 ہجری کا مسئلہ تھا، 61 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، 60 ہجری میں سفر شروع کیا تھا، مدینے سے نکل کر 4 دن میں مکے پہنچ گئے تھے، 28 رجب سے نکلے اور 3 شعبان یا 4 شعبان کی صبح میں جو ہے 5-6 دنوں میں مکے پہنچ گئے تھے۔ یہ 450 کلومیٹر کا فاصلہ تو طے ہوا تھا۔ پھر 4 شعبان سے لے کے 8 ذیلحجہ تک، یعنی 4 مہینے 4 دن تک امام مکے ہی میں ٹھہرے، پورا ہے نا، شعبان، رمضان، شوال اور پھر ذیقعدہ، ذیلحجہ، 8 ذیلحجہ تک 4 مہینے 4 دن تک امام مکے میں ٹھہرے۔ مکے میں ٹھہر کے امام نے بصرہ خط لکھا، کوفے سے تو خط آ بھی رہے تھے، امام کے خط جا بھی رہے تھے، مدینے والوں خط لکھا اور دیگر لوگوں خط لکھا، بنی ہاشم کو الگ سے خط لکھا، وہ خط بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ابھی بھی تمہیں موقع ہے، بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اور وہ بنی ہاشم جو آج سے 60 سال پہلے ہجرت کے وقت میں اتنے زیادہ اور اتنے قوی اور اتنے مضبوط تھے کہ مکے کے کسی بھی قبیلے میں جرأت نہیں تھی کہ رسول اللہ پہ حملہ کرے، کیونکہ وہ بنی ہاشم سے ڈرتے تھے، بنی ہاشم کی تلواروں سے ڈرتے تھے۔ جب رسول اللہ کے لیے رسول اللہ ان کو کھٹک رہے تھے، رسول اللہ کا اعلان ان کو گوارا نہیں تھا، رسول اللہ کی پیش کی جانے والی توحید ان کے دلوں کو قبول نہیں تھی، رسول اللہ کی جان کے درپے تھے، رسول اللہ ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ پر حملہ کرنے کی کسی قبیلے میں ہمت نہیں تھی، کیونکہ بنی ہاشم کی تلواریں انہیں، تو جب وہ تلواریں جو 60 سال پہلے اتنی قوی اور اتنی مضبوط تھی، تو 60 سالوں میں ان کی تعداد کہیں زیادہ ہو چکی تھی، تو بنی ہاشم بھی صرف 18 نہیں تھے، تو اتنے بڑے مکے میں، اتنے بڑے مدینے میں نہیں تھے۔ یوں نہیں تھے کہ لوگ بے دین ہو گئے تھے، یوں نہیں تھے کہ لوگ دین سے بے خبر ہو گئے تھے، لیکن کچھ باریک مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر باریکی سے سمجھنے والے ہی وہاں پر آ سکتے ہیں، یہ ہے مسئلہ ہے نا۔ حتیٰ وہ لوگ جو مکے میں گئے تھے، ہم اپنے آپ کو خود تھوڑی دیر اگر رکھ لیں وہاں پر تو وہ تھوڑا اچھا رہتا ہے کہ مکے میں کوئی 6 مہینے سفر کر کے، ابھی تو نہیں فلائٹ میں 4 گھنٹے میں پہنچ گئے، کوئی 8 گھنٹے میں پہنچ گیا، کوئی 10 گھنٹے میں پہنچ گیا، پوری دنیا سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اس زمانے میں سفر کر کے کسی کو جانا ہوتا تھا تو ہفتوں لگتے تھے، بعض لوگوں کے مہینوں لگتے تھے، بعض لوگ دور دراز سے سفر کر، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے، کوئی مڈل ایسٹ سے آ رہا ہے، کوئی کہیں اور سے آ رہا ہے، کوئی ایشیا سے آ رہا ہے، کوئی یہاں سے جا رہا ہے، تو کئی مہینے کے سفر کر کے اگر کوئی حج کرنے گیا ہوا ہے اور عمرہ تمام کر چکا ہے، عمرہ تمام کر کے پھر انتظار کر رہا ہے کہ حج کرنے کا وقت آ رہا ہے، اور جس دن حج کرنا شروع ہونے جا رہا ہے اور جس دن احرام باندھ کے لوگ نکل رہے عرفہ کے لیے، اسی وقت ان کو یہ کہا جائے کہ تم احرام کو چھوڑ دو، حج کو چھوڑ دو، مکے کو چھوڑ دو، میرے ساتھ چلو، تو ہم کہہ دیں یہ بہت آسان ہے کہ ہر ایک چلا جاتا، لیکن یہاں پر وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی چل سکتا ہے جو حج اور حج کے بچانے کے لیے قربانی دینے کے فرق کو سمجھتا ہو۔ کیونکہ 2 چیزیں تھی، ایک وقت یہ تھا کہ اپنے حج کو بچانا ہے، ایک وقت یہ تھا کہ قیامت تک کے حج کو بچانا ہے۔
وہ جو صرف اپنے حج کی فکر میں تھا، عام طور سے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ جو اپنے حج کے بچانے کی فکر میں تھے وہ 10 لاکھ کی تعداد میں تھے، وہ جو قیامت تک کے حج کے بچانے کی فکر میں تھے وہ 72 تھے، وہ جو اپنے ثواب اور اپنی عبادتوں کی فکر میں تھے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ جو قیامت تک کے انسانوں کو آ کر ان کی آخرت اور ثواب سب سنوار رہے تھے وہ 72 نکلے تھے۔ تو ایسے افراد تاریخ میں ہمیشہ کم ہوا کرتے ہیں، بہت زیادہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ میں بھی اس میں سے نہیں ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر نہ بھی ہوں تو اس راہ میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور وہ باریک مسائل سے اور پیچیدہ مسائل میں صحیح فیصلہ کرنے سے مسئلہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر جو میں عرض کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا عزیزو کہ انقلاب جو آتا ہے، تبدیلیاں جو آتی ہے وہ عام لوگوں سے نہیں آتی، تو بہت ہی خاص لوگ جو ہے تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے سامنے بہت ساری چیزیں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ اپنا محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن عظیم انقلاب ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہے۔ اور جو ہمارا زمانہ یہ گزر رہا ہے یہ بھی بہت بڑی انقلاب اور بہت بڑی تبدیلیوں کے زمانے میں گزر رہا ہے۔ ہمارے بزرگ ہیں، خدا ان پر رحمت نازل کرے، وہ انتقال فرما گئے، بہت ہی عظیم شخصیت تھے، بہت سارے علوم کی بڑی مہارتیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ صاحبان علم کے درمیان ان کا مقام بہت زیادہ ہے، شاید پتہ نہیں کبھی آپ نے سنا آیت اللہ حسن زادہ عاملی، یہ فقہ میں، فلسفے میں، منطق میں، علوم قرآن میں، میتھمیٹک میں اور بہت سارے علوم میں بہت ہی زیادہ مہارت کے شخص تھے، اور ایک عارف تھے، زبردست عارف۔ ان کا ایک جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح سے غیبت 2 مرحلے میں ہوئی ہے اس طریقے سے ظہور بھی 2 مرحلے میں ہوا۔ بعض لوگ اس کو نہیں سمجھے تو اس کو ممکن ہے صحیح انداز سے نہ بیان کر سکے ہو۔ جس طرح غیبت کے 2 مرحلے ہیں اس طرح ظہور کے بھی 2 مرحلے ہیں، بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ غیبت کے 2 مرحلے اس لیے تھے کہ پہلے غیبت صغریٰ ہو جائے تاکہ لوگ غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ ہو جائیں، کیونکہ بارگی امام سے رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان ممکن بہت بڑی مشکلات پیدا ہو جائے۔ بڑی بہت مشکلات یہ ہو سکتی ہے، ممکن بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کرنا شروع کر دے، نبوت کا دعویٰ، امامت کا دعویٰ جو ہوئے بعد میں، لیکن کامیاب اس لیے نہیں ہو پائے کیونکہ امام نے ایک سلسلہ باقی رکھا تھا۔ تقریباً 70 سالوں تک ایک سلسلہ باقی، تو 69 سالوں تک اپنے نائب مقرر کر رہے تھے، ڈائریکٹ امام سے رابطہ تھا، امام کے پاس خط جاتے تھے، خط آتے تھے، لیکن ملاقات کسی سے نہیں تھی، صرف ایک شخص کے ذریعے سے ملاقات ہوا کرتی تھی، یعنی خط جاتے تھے، خطوط بھی موجود ہیں، ان کو کہتے ہیں توقیات امام زمان، وہ خطوط جو امام نے لکھے اس زمانے میں لوگوں نے امام کو خط لکھے تھے، امام نے جواب میں، کچھ لوگوں کی باتیں امام نے زبانی بتائی کہ جا کے یہ جواب دے دینا، کچھ لوگوں نے خط امام نے لکھے، مثلا شیخ صدوق کے والد نے خط لکھا امام کو غیبت صغریٰ کے زمانے میں، ان کے جواب میں خط آیا، جو شرعی مسائل پوچھے تھے وہ تو خط آیا ہی ہے، لیکن ساتھ نے امام کی خدمت میں دعا کی گزارش کی تھی کہ میرے فرزند کے لیے دعا کریے، کہ امام نے کہا میں نے دعا کی ہے، فرزند ہوگا، فرزند کا نام محمد رکھنا، وہی محمد جو شیخ صدوق کے نام سے مشہور، جو پلر ہے، اسلام کا ایک پلر ہے، شیعت کا ایک پلر ہے۔ تو جس طریقے سے ظہور اصغر کے ذریعے سے تک 69 سال ظہور اصغر کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کیا گیا، ظہور اکبر معاف کیا غیبت صغریٰ کے ذریعے سے غیبت کبریٰ کے لیے آمادہ کیا گیا، ویسے ہی ظہور اکبر کے لیے ظہور اصغر کی آمادگی ضروری ہے، کیونکہ ظہور اکبر بہت بڑا انقلاب ہے۔ تاریخ کا عظیم ترین انقلاب کب ہوگا؟ جب امام زمانہ حاضر ہوں گے، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں کے سامنے امام کا حضور ہوگا، لیکن وہ ظہور اکبر ہوگا، یعنی بڑا ظہور۔ اب آپ لوگوں نے لفظوں میں نہ رچیے گا کہ صغریٰ و کبریٰ اور اکبر و اصغر کیا ہے، چونکہ غیبت جو ہے مؤنث لفظ ہے، اس لیے وہاں پہ صغریٰ اور کبریٰ استعمال کیا۔ صغریٰ یعنی چھوٹی غیبت، کبریٰ یعنی بڑی غیبت۔ ظہور جو ہے وہ مذکر لفظ ہے، تو وہاں پر اسی جگہ لفظ استعمال ہوگا اصغر اور اکبر۔ اصغر یعنی چھوٹا ظہور، اکبر یعنی بڑا ظہور۔ تو بڑی غیبت کے لیے چھوٹی غیبت کے ذریعے سے لوگوں کو آمادہ کیا گیا،
ویسے ہی بڑے ظہور کے لیے ان بزرگوار کا کہنا ہے کہ چھوٹے ظہور کے ذریعے سے لوگ آمادہ ہو رہے ہیں. چھوٹا ظہور، امام کا ظہور نہیں، امام کی آمادگی کا ظہور. امام کی آمادگی کا ظہور کیا ہے؟ امام کی آمادگی کا ظہور یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں اتنی بڑی کوئی تبدیلی آ جائے کہ لوگ غیبت ظہور اکبر کے لیے آمادہ ہونا شروع ہو جائے. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم لوگ اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جو ظہور اصغر کا دور شروع ہو چکا ہے. ظہور اکبر کب ہوگا؟ جب امام سب کے سامنے ہوں گے، ہے نا. جس طرح غیبت صغرا امام لوگوں کے سامنے سے غائب تھے، امام لوگوں کے سامنے موجود نہیں تھے، لیکن امام کے نائبین ایسے تھے جو امام سے رابطے میں تھے، ہے نا. اس ظہور اصغر وہ ہے کہ جہاں پر لوگ اس طرح آمادہ ہو جائیں کہ بڑا انقلاب، بڑی تبدیلیاں، حالات بھی پوری دنیا کے ایسے لگ رہے ہیں کہ بہت بڑی تبدیلیاں دھیرے دھیرے آنے والی ہیں. اور خاص کر ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو چیزیں، ایک طرف سے لوگوں کا سمجھنا، قریب ہونا، الفت، محبت، راہ کو سمجھنا، اس راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا. ایک بات کل میں نے دہلی میں کہی ہے کہ ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے رسول اللہ کا ذکر، اہل بیت کا ذکر، امیر المومنین کا ذکر، عزاداری، حسین بن علی سلام اللہ علیہ، ان سب ذکر زیادہ تر ثواب کے لیے کرتے ہیں. جب ثواب کے لیے کرتے ہیں تو ثواب ہمیں مل بھی جاتا ہے، اور ثواب سے پھر آگے نہیں بڑھ پاتے. ہم ثواب کو منع نہیں کر رہے، ثواب ہے، روایتیں، حدیثیں ہیں، لیکن ثواب سے آگے بڑھنا اکثر لوگوں کے لیے نہیں ہو پاتا ہے. پوچھا بھی جائے کہ بھائی مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ کا ثواب کے لیے کر رہے ہیں. فرش ادا کیوں بچھا رہے ہو؟ ثواب کے لیے بچھا رہے ہیں. تبرک کا اہتمام کیوں کیا ہے؟ ثواب کے اہتمام کیا ہے. فلاں کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ کا ثواب کے لیے کر رہے ہیں. البتہ یہ ہمارے کلچر میں زیادہ ہے، دوسرے کلچر میں شاید اتنا زیادہ نہیں ملے گا. تو زبانوں کے اعتبار سے بھی آپ جا کے دیکھیں گے تو نہیں ملے گا. آپ مثلا آپ عربی میں جائیں گے، فارسی میں جائیں گے، انگلش میں بھی حتیٰ جائیں گے، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو آدمی یہ نہیں کہتا میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، کہتے ہمارے پر یہ ذمہ داری تھی، ہمارے پر یہ فریضہ تھا. آپ کسی کا شکریہ نہیں کریں، آپ یہاں پہ کسی کو شکریہ ادا نہیں، شکریہ ادا نہیں کرو، میں نے کام ثواب کے لیے کیا ہوا ہے. لیکن دوسرے کلچر میں ہوتا کہ نہیں بھائی لا شکر علی الواجب، ہماری ذمہ داری تھی، واجب پہ کوئی شکریہ ادا نہیں ہوتا. تو یہ کلچر کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہماری یہ مشکل جو تھی وہ کیا ہے کہ ثواب کے کلچر میں رہنے کے اچھا ہوا ہمارے بزرگوں نے یہ کام کیا ہے. یہ کام اس لیے تھا، روایتیں بھی ہے، رسول اللہ بھی کرتے تھے. یہ کام تھا اس لیے تاکہ نادان قسم کے لوگوں کو ثواب کے ذریعے سے قریب کیا جائے. لیکن یوں نہ ہو کہ ثواب کے ذریعے سے قریب ہو تو زندگی بھر ثواب ہی میں الجھے رہے. ثواب کے ذریعے قریب ہو اور قریب ہونے کے بعد انہیں دین کی معرفت عطا ہو جائے، دین کا شعور عطا ہو جائے، دین کا فلسفہ انہیں معلوم ہو جائے. یہ نہیں کہ 7-8 سال کا بچہ اگر وہ ثواب کے لیے آئے تو 70-80 سال کا بھی بوڑھا کہا جائے یا بچہ ہی کہا جائے. کہ جس کی توحید، جس کی دین کی معرفت، جس کے بہت سارے امور وہیں تک رہے تو وہ دین کے مسئلے میں بچہ ہی ہے. عمر کے لحاظ سے بڑا ہو گیا ہے، جسمانی لحاظ سے بڑا ہو گیا ہے، داڑھی کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے. لیکن بہت ساری جگہوں پر انسان کی دینی حالت وہی بچپن والی حالت ہوتی. ان جو بچپن میں یاد کرا دیا گیا ہے اسی حد تک توحید، اسی حد تک بہت ساری کچھ چیزیں مجلسوں میں سن لیتے ہیں تو وہ بھی وہ ثواب میں جا کر. لیکن اور دوسرے لوگ جو آتے ہیں دین پڑھنے کے لیے، خاص کر گزشتہ 25-30 سالوں میں جو تیزی سے لوگ آئے ہیں، انقلاب کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، بیچ میں تھوڑا بہت رکاوٹیں آتی رہی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے اور شدت سے لوگ آئے. تو وہ لوگ جب آئے ہیں، دشمنوں نے کچھ کام کیے تھے، وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے تھے، لیکن اللہ کا کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. وہ مکر کرتے ہیں، وہ فریب کرتے ہیں، اللہ بھی اپنی پلاننگ کرتا ہے، لیکن اللہ بہترین پلانر ہے. ان کے فریب کو کس طرح ختم کر دیتا ہے. مثلا بہت سارے شاید بچوں کو بھی یاد بھی نہیں ہو یا رہے بھی نہیں ہو، لیکن بزرگوں کو معلوم ہے 2 ٹاور توڑے گئے امریکہ میں، 9/11 جسے مشہور ہے. اس کے بعد ان کی پلاننگ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام کو اتنا بدنام کر دیں گے کہ کوئی اسلام کا نام لینا پسند نہیں کرے. مسلمان بھی کچھ زمانے میں اسلام کا نام لیتے ہوئے گھبرانے لگے تھے. یہاں آپ نہیں اپنی بستی میں سوچیں،
تو عالمی پیمانے پہ دیکھیں، ہم لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے، مثلا ساؤتھ امریکہ کے لوگ، افریقہ کے بعض ملکوں کے لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن وہی کام جو انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے اتنے بڑے پیمانے پہ کیا تھا، اسی 9/11 کے بعد امریکہ کی سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن تھی، سب سے زیادہ، اور ایک سال میں 40 ہزار لوگ مسلمان ہو رہے تھے ایک ملک میں، اور یہ جو 40,000 کی تعداد میں مسلمان ہو رہے تھے وہ ہماری طرح سے ثواب کے لیے قرآن پڑھنے نہیں آتے تھے، وہ جو کتاب خریدتے تھے وہ ثواب کے لیے نہیں خریدتے تھے، ہم پڑھتے ہیں تو ثواب کے لیے ہمیں ثواب مل جاتا ہے، پھر ماہ رمضان میں عید کے دن وہ کتاب بند ہو جاتی ہے، جو ثواب اچھا خاصا ہو گیا، زیادہ ہو گیا، ماہ رمضان میں اور زیادہ مل جاتا ہے نا، عام دنوں میں پڑھے تو تھوڑا کم ملتا، ماہ رمضان میں قرآن پڑھے گا تو اور زیادہ مل جائے گا، تو ملتا نہیں واقع، تو بس ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ بس اتنا زیادہ ثواب کیا کریں گے، بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے، معاف کیجیے گا میں اگر اس لہجے میں کہہ رہا ہوں، وہ جو آگے قرآن پڑھتے ہیں، کوئی یورپ کا انسان آ گیا، ساؤتھ امریکہ کا انسان آ گیا، امریکہ کا انسان آ گیا، کوریا کا، جاپان کا آگے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ان کی نیت ذرا بھی ثواب نہیں ہوتی، وہ صرف سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا، تو ان کی زندگی میں جو قرآن کا اثر ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں جو اثر ہوتا ہے بہت فرق ہو جاتا ہے، بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ کی زندگی کو اگر آگے مطالعہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں مطالعہ کرنا تو یہ کیا کرنا، وقت اپنا بیکار کرنا ہے، بس محفل تو کر لیا، نعت بھی پڑھ لیے اور تبرک بھی لے لیا ہے، سبیل کا بھی انتظام ہو چکا تھا، یہ سب کچھ کر لیا ہے، یہ سب اچھے کام ہیں، لیکن اسی کو ہم کافی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ سب اچھے کام کیوں ہیں؟ یہ سب اچھے کام اس لیے ہیں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی بڑی باتوں کو نہیں سمجھ سکتا، وہ لائٹنگ کو دیکھ کر آئے، وہ معمولی انسان جو ابھی رسول اللہ کے اخلاق کو نہیں سمجھ سکتا، وہ نظر کے لیے آ جائے، وہ معمولی روڈ سے گزرنے والا آدمی جو ابھی حسین ابن علی کی معرفت نہیں پیدا کر سکتا، وہ تبرک کے بہانے آ جائے۔ لیکن یہ ساری چیزیں رکھی گئی تھی بہانہ بنا کر آئے تو، لیکن آئے وہ تبرک کے لیے، جائے تو یہاں سے حسینیت لے کر جائے، فلسفہ اس کا یہ تھا، تبرک کا فلسفہ بھی یہ تھا کہ دوسروں کو دیا جائے، دوسرے آئیں اور آ کر یہاں سے کچھ لے کر جائیں۔ ابھی اپنے حالات ایسے بنا دیے ہیں کہ تبرک اپنے ہی لیے مخصوص کر دیا ہے، لوگوں کا آنا تو بالکل بند ہی کر دیا ہے۔ میں نے سنا برادر نے بتایا کبھی کبھی یہاں آ بھی جاتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے، آج سے شاید 30 سال پہلے ایسا نہیں رہا ہوگا، آج سے 50 سال پہلے ایسا نہیں رہا ہوگا، تو وہ کم ہو گیا ہے، بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ اب اس پہ آپ کو تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ کیوں ایسا ہو گیا ہے، آپ کے تبدیل ہونے سے ایسا ہوا ہے، یا ممبر کے تبدیل ہونے سے ایسا ہوا ہے، یا ممبر کے مزاج کے تبدیل ہونے سے ایسا ہوا ہے، یا سب کے تبدیل ہونے سے ایسا ہوا ہے؟ سب میں کچھ نہ کچھ فرق آیا ہے، اور اگر یہ تبدیلی آئی ہے تو یہ بہت اچھی تبدیلی ہے کہ کوئی نہ آئے، کسی کو آنا نہیں چاہیے، ہم لوگ ہیں، ہماری کمیونٹی، ہم ہی لوگ رہیں، یہی زیادہ اچھا ہے۔ یہی کہ نہیں، اہل بیت کا پیغام وہ ہے کہ جو زیادہ لوگوں تک پہنچے، یہ تھوڑا سوچنے والی چیزیں ہیں۔ میں یہاں پہلی بار مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے بتایا کہ بھائی جوان لوگ تو کلپ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے آشنا ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بزرگ یہاں موجود ہیں تو شاید نہیں سنی ہے بہت سارے لوگوں نے، اس لیے پہلے ہی بتا دوں کہ میری مجلس آخر تک تقریباً ایسے ہی چلے گی، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیں گے، ہے نا انشاءاللہ، لیکن صلوات پڑھ لیں آپ ذرا۔ ایسے معاملے میں آگے ایک چھوٹا سوال کر دیتا ہوں، مجھے یہ بات کہنی نہیں تھی، پہلے کبھی کہہ چکا ہوں اور دوسری جگہوں پر، کہ ایک سوال میں آپ سے کر رہا ہوں۔ مسجدیں تو ہر جگہ ہیں، یہاں بھی ہوں گی مسجد، آس پاس میں کہیں، مسجدوں کے ہوتے ہوئے عزاخانے کیوں بنے؟ بڑا بنیادی سوال۔ مسجدیں، شاندار مسجدیں موجود ہیں تو عزاخانے الگ سے کیوں بنائے گئے؟ تھوڑا غور سے سوچنے کا مسئلہ ہے، چونکہ مسجد ہے، مسجد میں ذکر اہل بیت ہے، ذکر دین ہے، ذکر قرآن ہے، ذکر حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہے، اتنے پاکیزہ لوگوں کا ذکر اللہ کے گھر میں ہو تو کتنا اچھا ہے۔ پھر الگ سے عزاخانہ بنانا، بڑے بڑے عزاخانے،
بہت ہی عظیم الشان رضا خانے، اور مجھے لگتا ہے کہ پوری دنیا میں کسی کے نام سے اتنے گھر نہیں بنائے گئے جتنا گھر حسین بن علی کے نام سے بنائے گئے. اس کا سوء استفادہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں. اتنے اوقاف، اتنی پراپرٹی دنیا میں کسی کے نام کی نہیں ہوگی جتنی حسین بن علی کے نام کی پراپرٹی ہے کسی انسان کے نام کی. تو اتنے اوقاف کیوں رکھے گئے، اتنے بڑے بڑے عزاخانے کیوں بنائے گئے؟ کیا یہ ذکر مسجد میں نہیں ہو سکتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عزاخانے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ مسجدوں میں ہر ایک جا نہیں سکتا. عزاخانے میں انہیں بھی بلانا تھا جو مسجد میں جا نہیں سکتے. ان قوموں کو بھی اگر مجلسیں صرف اپنے ہی لیے کرنی تھی تو وہ تو مسجد میں ہو سکتی تھی، اس کے لیے اپنے عزاخانے بنانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ جو ذکر ہے، جس کا ذکر ہے، اس کے ذکر کے ذریعے سے دوسروں کو لے آنا ہے، لہذا اتنے بڑے خرچ کیے گئے سال ہر سال سے تاکہ لوگوں کو بھی یہاں لا کر بٹھا دیا جائے. اور اگر کوئی آ کر یہاں پر آ جائے کسی کی وجہ سے، اگر اس راہ پر آ جائے تو یہاں سے پھر مسجد کا راستہ خود بخود آسان ہوتا چلا جاتا ہے، پھر وہ مشکل آسان ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن عزیزو، آج اتنے سارے عزاخانے بنا کر عزاخانے کے فائدے اور افادیت کو دشمنوں نے آ کر نہیں چھینا ہے. کیونکہ ہماری عادت یہ ہو چکی کہ ہم زیادہ تر الزام غیروں پر دے ڈالیں، زیادہ تر الزام جو دشمنوں پر دے ڈالیں. تو ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں میں دشمنوں کا بھی ہاتھ ہے، لیکن عزاخانے کے فائدے، ممکن عزاخانے بنانے میں کبھی کسی نے اعتراض کر دیا ہو، لیکن عزاخانہ بن جانے کے بعد عزاخانے کے فائدے اور افادیت کو کسی غیر نے آ کے نہیں چھینا ہے. یہ ہم ہی نے اپنی مجلسوں کے مزاج کے ذریعے سے چھین لیا. اب غور کر رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے. اور ہم یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ میری تعریف کریں گے تو میرا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نا. ممکن ہے بعض ذاکرین کا فائدہ ہوتا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں میرا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ میری تعریف کریں گے. لیکن اگر آپ فکر کریں گے تو آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا. تو جس چیز میں میرا فائدہ نہیں ہے وہ کیوں زحمت کریں آپ، لیکن جس چیز میں آپ کا فائدہ ہے تو وہ اچھی چیز ہے، وہ کر لیں. البتہ فکر کرنے والا کام تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ مرحلہ یہ تھا کہ یہ عزاخانے بھی اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ تبدیلیاں صرف اپنی حد تک محدود نہ رہ جائیں، باہر تک پہنچ جائیں. بڑی تبدیلیاں ہوئی، بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی بھی، لیکن جب ہم نے باہر کی فکر کرنا چھوڑ دی تو ہمارے اندر بھی جو تبدیلیاں ہونا چاہیے تھی اس سے بھی محروم رہ گئے. یہ بھی ایک قانون ہے، اور یہ قانون تقریباً قرآن سے دیا گیا ہے. قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَكُمْ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ. معافی، تم بہترین امت کس لیے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ، اخرجت للناس. یہ حدیث وغیرہ نہیں جس کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ یہ اتھینٹک ہے یا اتھینٹک نہیں ہے. یہ آیت ہے قرآن کی، کنتم خیر امت اخرجت، یہ سورہ آل عمران کی آیت. تم بہترین امت اخرجت للناس. للناس یعنی سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، نان مسلمز کے لیے، مومنوں کے لیے. للناس، ناس کا لفظ وسیع ہے. جیسے پروردگار رب ہے سب کا، ویسے اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے لوگوں کے لیے. تو جب ہم لوگوں کے لیے نہیں رہ جائیں گے تو ہم بہترین امت بھی نہیں رہ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے لیے بہترین بنایا گیا. اگر وہ خیر لوگوں تک نہیں پہنچے گا، جب رسول اللہ کے پاس بہت تھوڑے سے لوگ تھے، 10-20 لوگ تھے، لیکن انہیں لوگوں کی فکر تھی تو خود بھی سب کو بلند کرتے چلے گئے اور لوگ بھی بلند ہوتے چلے گئے. اور جب تک امت مسلمہ میں یہ فکر تھی کہ لوگوں تک خیر پہنچے، لوگوں تک توحید پہنچے، لوگوں تک اخلاق پہنچے، لوگوں تک کردار پہنچے، وہ ہزاروں کلومیٹر کا کشتیوں کا سفر طے کر کے آتے تھے، کبھی کیرل کے بارڈر پہ تو کبھی گجرات کے بارڈر پہ تو کہیں آ کر دریا کے کنارے اترتے تھے. انہیں صرف اپنے مال تجارت کی فکر نہیں تھی، تجارت کے ساتھ ساتھ
رسول اللہ کی دی ہوئی روح بھی لوگوں تک پہنچانے کی فکر تھی. چونکہ لوگوں کی فکر تھی تو اس سرزمین پر اتنی تیزی سے اسلام پھیل گیا, اور جب اتنی تیزی سے اسلام پھیل گیا اب ہم نے لوگوں کی فکر کرنا چھوڑ دی تو ہم خود سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے, یہ ایک لازمی نتیجہ ہے نا. تو میں نے یہ آیت جس آپ کے سامنے بڑی ترجمہ کر دوں, ایک اہم مطلب بیان کر کے بعد والی مرحلے میں داخل ہونا ہے. مجلس کی تو لاگو نہ ہونے بعد میرا وقت تمام ہو جائے انشاءاللہ تعالی. قرآن کہتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, اے رسول اللہ میں نے اللہ کی رحمت سے تمہیں نرم کر دیا, نرم کیا ہے. کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ تبدیل ہوتے چلے گئے. رسول اللہ کے پاس تلوار بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ لوگ تبدیل ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے, بعد میں تلوار بھی ہو گئی تھی, لیکن جب لوگ تیزی سے تبدیل ہو رہے تھے تو تلوار سے تبدیل نہیں ہو رہے تھے, رسول اللہ کے اخلاق سے تبدیل ہو رہے تھے. جو نرمی تھی, تلوار تھی, تلوار رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے. دو چیزوں میں فرق ہے, تبدیل ہونا الگ ہے, رکاوٹوں کو دور کرنا الگ ہے. تلوار رکاوٹوں کو, جو حملے تھے اس کو روکنے کے لیے تھی, لیکن وہ جو تلوار کا سب سے زیادہ دھنی انسان تھا جس کے ہاتھ کی تلوار کو دیکھ کر وہ اندر لرز جایا کرتے تھے, وہ بھی جب میدان جنگ میں جاتا تھا تو پہلے رسول اللہ کا اخلاق پیش کرتا تھا. تلوار تو مجبوری میں چلانی پڑتی تھی. حتیٰ عامر ابن عبدوت کے سامنے بھی جب تلوار چلانی پڑی تو پہلے رسول اللہ کے اصول پیش کیے, پہلے رسول اللہ کا اخلاق پیش کیا, پہلے نرمی پیش کی. تو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, میں جلدی ترجمہ کر دو. اللہ کی رحمت سے اے رسول اللہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو گئے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اور اگر آپ سخت دل, سخت زبان, سخت مزاج, تند خو ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے. اتنی جو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں, یعنی لوگ گھیرے ہوئے تھے, لوگ قریب تھے. جو ایک بار رسول اللہ کے پاس آ جاتا تھا اور اس کے دل میں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوا کرتی تھی. کچھ لوگوں نے دل میں اتنے مضبوط تالے باندھ ڈال رکھے ہیں کہ سارے دروازے, ساری کھڑکیاں, سارے روزن سب بالکل بند کر دیتے ہیں. وہ کسی بھی حق بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. تو وہ تو ان کی بات الگ ہے, ان کے مسائل الگ ہے. لیکن جن کے ہاں ذرا بھی کوئی نرمی باقی تھی, ذرا بھی کوئی روزن کھلا ہوا تھا, وہ اگر رسول اللہ سے قریب ہو جاتے تھے تو اس طرح اثر ہوتا تھا, اس طرح انقلاب آتا تھا زندگیوں میں. کہ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جو بہت ہی مشکل مرحلہ ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے. اور آپ کے اخلاق کے ذریعے سے اتنا زیادہ لوگ تبدیل ہو گئے. اگر آپ سخت جاں ہوتے, سخت خو ہوتے تو لوگ آپ سے دور ہو جاتے. پھر اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو بھی 3 حکم دیا ہے کہ فاعف عنہم, یا رسول اللہ آپ ان کے لیے عفو چاہیں, ان کے لیے معافی کی دعا کریں. واستغفر لهم, ان کے لیے استغفار کریں. وشاورهم فی الامر, اور اپنے امور میں ان سے مشورہ کریں. رسول اللہ سے کہا کہ مشورہ کریں. کس سے مشورہ کریں؟ اب یہ چھوٹا سا نقطہ بیچ میں عرض کر کے جلدی آگے بڑھ جاتا ہوں. رسول اللہ کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ کریں. اور رسول اللہ کو مشورے کی ضرورت ہے, آپ انصاف سے بتائیں. رسول اللہ کو جس کو جب بھی کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے فرشتہ وہی لے کے آتا ہے. جبریل کی آمد و رفت ہے. امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رسول اللہ کے اس دنیا کے گزر جانے کے بعد وہ چیز منقطع ہو گئی جو دنیا کی کسی بھی انسان کی گزرنے کے بعد منقطع نہیں ہوئی. اب یہ نجم البلاغہ کا جملہ ہے, اس پہ ہم رکیں گے نہیں, آپ خود ہی غور کر لیں گے. حتیٰ کسی اولو العزم نبی کے جانے کے بعد بھی, اور نہ رسول اللہ کے پہلے کبھی منقطع ہوئی تھی نہ رسول اللہ کے بعد. رسول اللہ کے پہلے بھی کبھی اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا تھا. بیچ میں تھوڑا سا رک جاتا تھا لیکن ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا تھا. رسول اللہ کے بعد پھر کوئی ایسا آیا ہی نہیں جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو, جو خاتم النبیین رسول اللہ کی ذات تھی. تو یہ امیر المومنین کا مرثیہ ہے نجم البلاغہ میں
کہ وہ ذات اس دنیا سے گزر گئی کہ جس کے جانے کے بعد وہ منقطع ہو گیا کہ جو کسی بھی انسان کے جانے کے بعد منقطع نہیں، یعنی سلسلہ وحی منقطع ہو گیا۔ تو رسول اللہ کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، رسول اللہ کے پاس وحی نازل ہوتی تھی، رسول اللہ جن کے پاس مسلسل وحی آتی تھی انہیں کیا ضرورت ہے کسی سے مشورہ کرے؟ اگر انہیں کچھ ضرورت ہے تو فرشتے سے کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے بات آ جاتی، اللہ نے یوں ہی انہیں علم دے رکھا ہے، تمام حقیقتوں سے آگاہ کر رکھا ہے، تو مشورہ کیوں کرتے تھے؟ حکم قرآن ہے کہ یا رسول اللہ شاورہم فی الامر، امور میں ان سے آپ مشورہ کریں۔ یہ ایک بہت ہی تربیتی نقطہ ہے، یہاں تربیت ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ اس لیے عزیزوں اے رسول اللہ آپ ان سے اس لیے مشورہ کرتے رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ موجود ہے تو مجھے سوچنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ کوئی قوم اگر سوچنا اور فکر کرنا چھوڑ دے تو اس کی تمام صلاحیتیں ختم ہوتی چلی جاتی۔ تو رسول اللہ ان کی عادت کرا رہے تھے، ان سے مشورہ کر کر کے عادت کرا رہے تھے، اور صرف یوں نہیں کہ خالی تعارف میں مشورہ کرتے تھے بلکہ ان کے مشورے پہ عمل بھی کرتے تھے۔ جب جناب سلمان نے مشورہ دیا کہ خندق کھود لیا ہے تو رسول اللہ معمولی کام نہیں تھا خندق کھودنا، تقریباً 3 کلومیٹر سے زیادہ، تھوڑے سے لوگ، وقت کم ہے، مدینہ 3 طرف سے گھرا ہوا ہے، پیچھے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، معاف کی داہنی طرف بائیں طرف پہاڑ تھے، پیچھے جو ہے کھجور کے بہت سارے باغات تھے، وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا حملے کا، سامنے سے جو خطرہ تھا وہ تقریباً 3 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا، وہاں پہ اتنی چوڑی اور اتنی گہری خندق کھودنا ہے کہ لشکر آنے نہ پائے۔ بعض جگہ جہاں پہ پتھریلی بھی تھی وہاں پہ خندق کھودنا تو معمولی تھا، لوگ حیرت میں تھے کہ سلمان کیسی بات کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ نے اس مشورے کو قبول کر لیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ رسول اللہ یوں ہی تکلف میں کہتے تھے مشورہ کر لیں، بات تو اپنی ہم کریں گے، جیسے ہمارے یہاں بعض میں کہتے ہیں چلو مشورہ کر لیتے ہیں، کریں گے تو وہی جو ہم نے سوچا ہوا ہے، کیونکہ بیوقوف بنانے کے لیے مشورہ کرتے، یوں نہیں تھا۔ جنگ بدر میں مشورہ کیا رسول اللہ نے کہ جنگ باہر لڑی جائے یا اندر لڑی جائے، ایک بڑی تعداد کی رائے یہ تھی کہ جنگ باہر چل کے لڑی جائے، دوسری تعداد کی جنگ خندق میں تک یہ معاملہ پیش آیا تھا، دوسری تعداد کی رائے تھی جنگ اندر لڑی جائے، لیکن جب ان کی مشورے کو قبول کر لیا کہ باہر لڑی جائے، پھر بعض لوگوں نے نہیں جانا چاہیے، رسول اللہ نے نہیں، اب مسئلہ فیصلہ ہو گیا۔ تو یہ رسول اللہ مشورہ اس لیے کرتے تھے، یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں چیزوں کی اس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ابھی کبھی اپنے بچوں سے اس لیے مشورہ کریں تاکہ ان کو پرسنالٹی دیں، انہیں شخصیت دیں، انہیں اپنے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا ہونے کی صلاحیت دیں، تاکہ وہ محسوس کریں کہ ہاں میرا باپ ٹھیک ہے 50 سال 60 سال کا ہے، میں 12-14 ہی سال کا ہوں، لیکن میرے باپ کی نگاہ میں میرا کچھ مقام ہے جو مجھ سے مشورہ کر رہا ہے، تاکہ وہ کانفیڈنس محسوس کرے، تاکہ اپنی پرسنالٹی کو محسوس کرے، تاکہ وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا شروع کرے کہ ہاں کبھی مجھ سے مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ بھی مشورہ کرتے تھے۔ پھر قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى، لیکن جب تم نے عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب کسی کے کہنے سے اپنے ارادے کو تبدیل نہیں کرو، کیونکہ بعد میں لوگ ارادہ توڑنے کے لیے آتے رہیں گے، آپ کو ارادہ نہیں توڑنا ہے، آپ کو اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے نا۔ تو مشورے کرتے تھے رسول اللہ، لیکن مشورہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی نرمی کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ ان کی باتوں کو اس طرح مانتے تھے کہ وہ اثر، کیونکہ آپ ایک مسئلے کو تھوڑا سا سوچ لیں، جلدی سے سوچ لیں، وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی سوشالوجی میں جا کے پڑھیں گے تو کوئی بھی جب انقلاب آنا ہوتا ہے تو انقلاب کا پہلا اثر سماج کے بہت ہی خاص، بہت ہی سمجھدار، بہت ہی انٹلیکچوئل لوگوں پہ پڑتا ہے، پھر وہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، دوسرے مرحلے سے پھر تیسرے مرحلے میں جاتے جاتے عوام تک پہنچتا ہے، عوام تک پہنچتے پہنچتے 100 سال سے زیادہ لگ جاتے ہیں کوئی بڑی تبدیلی آنے کے لیے، لمبا وقت لگتا ہے۔ صرف ایک تبدیلی جو اپنے ملک میں بھی آپ محسوس کر رہے ہیں، اگر محسوس کر رہے ہیں انشاءاللہ، تو یہ تبدیلی جو بھی محسوس کر رہے ہیں جو اچھی تبدیلی نہیں ہے، محبتوں کے ملک کو نفرتوں کا ملک بنا دیا ہے، قریب رہنے والوں کے ملک کو دوریوں کا ملک بنا دیا ہے، جو محبت کی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا کرتے ان کی نگاہیں تبدیل کر دی گئی ہیں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ
6-7 سالوں میں ہو گیا ہے، 8-9 سالوں میں ہو گیا ہے. نہیں، 8-9 سالوں میں نہیں ہو گیا ہے، یہ تقریباً 97 سالوں میں ہوا ہے نا. یہ نہیں ہوتا، تبدیلی بہت دھیرے دھیرے آتی ہے. یعنی 1925 سے یہ کام شروع ہوا تھا، یعنی ملک کے آزاد ہونے کے پہلے سے. اب وہ 1925 سے کیا شروع ہوا، تفصیلات آپ جائے خود ہی تھوڑا بتایا کر لیں گے. 1925 سے یہ کام شروع ہوا تھا، ہوتے ہوتے 97 سالوں میں آ کر ملک اس مرحلے میں پہنچا ہے نا. اور شاید ابھی اور بھی مشکل مرحلے تک پہنچے، لیکن اس مشکل مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث کو نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ایک اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ انسان محبتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. معاف کیجیے گا، انسان نفرتوں کے لیے، فطرت میں نفرت نہیں ہے. انسان کی فطرت میں نفرت نہیں ہے. یہ نفرتیں پنپائی گئی ہیں، اس کا بیج ڈالا گیا ہے، اس کو بڑا کیا گیا ہے، اس کو سینچا گیا ہے، اس کو سیاست سے، اس کو فطرت نفرتوں سے سینچا گیا ہے، اس کو بلند کیا گیا ہے، اپنے پھل تک بھی پہنچ گئے ہیں. لیکن اس پھل کے درخت کے ختم ہونے کے بعد پھر یہ سوکھی ہوئی لکڑیاں رہ جائیں گی. یہ میں نمونہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسان فطری طور پر نفرت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. نفرتوں کے پیک پر پہنچنے کے بعد بہرحال انسان سمجھ لے گا کہ جو نفرتیں پھیلا رہے ہیں وہ کس لیے تھے، وہ کیا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی سمجھنا شروع ہو گیا ہے. تو ہم بہت زیادہ اس سے گھبرائے ہوئے نہیں، آپ کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بحث ہماری اور بھی جگہوں پہ ہو چکی ہے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عزیزو کہ اتنی بڑی تبدیلی جو ہوتی ہے، وہ تبدیلی آسانی سے یہ نہیں ہو جاتی. سال لگتے ہیں، صدیاں لگ جاتی ہیں تبدیل کرنے میں معاشروں کو. آپ تھوڑا سا کبھی اتنا سوچیں، کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں تو اتنا ہمیں سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے اتنی بڑی تبدیلی کیسے ہو. یہ تھوڑا سوچ لیجیے. یہ پوری بات میں مجلس میں نہیں عرض کر پاؤں گا، لیکن کچھ چیزیں آپ کو بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ اس لیے بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمیں جس مسئلے پر، دیکھیں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں اہم ہیں، ہمارے لیے عزاداری بہت اہم ہے، ہمارے لیے اہل بیت کا مقام بہت زیادہ اہم ہے، ہمارے لیے امیر المومنین کے لیے جو کچھ کیا گیا وہ بہت اہم ہے. لیکن کچھ قانون ایسے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اور دوسرے رکن کے اعتبار سے، میں مثال دیتا ہوں، بات جو مثال جلدی سے آپ کو دے دیتا ہوں، بات واضح ہو جائے. ایک زمانہ وہ گزرا تھا بنی امیہ کا زمانہ، کہ جہاں پر اسلام کے بہت ہی اہم رکن یعنی ذات امیر المومنین پر شدید حملے ہو رہے ہیں. تو عقل بھی کہتی ہے، دین بھی کہتا ہے، فطرت بھی کہتی ہے کہ جس پر حملے ہیں اس کو بچاؤ، سب لوگ مل کے بچائیں. مثلا اگر آنکھ پہ حملہ ہو رہا ہے تو ہاتھ بھی آ جاتا ہے سامنے، ہے نا، سر بھی جھک جاتا ہے، پورا ہر سب مل کے کوشش کرتے ہیں کہ حملہ نہ ہونے پائے جسم کی کسی حصے پر. تو ملک کے کسی کونے میں اگر کوئی حملہ ہونے ہوا تو یہ نہیں ہوگا کہ ملک میں فوج کو حملہ کسی اور طرف خطرہ ہے، فوج کسی اور طرف بھیجی جا رہی ہے. فوج ادھر زیادہ جاتی ہے ادھر زیادہ خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح دین میں بھی جہاں پر زیادہ خطرہ ہوتا ہے وہاں پر زیادہ فوج ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ کوشش کی جاتی ہے. تقریباً 70 سالوں تک امیر المومنین کی ذات پر مسلسل حملے ہوئے، ہے نا، بڑے پیمانے پر حملے ہوئے. البتہ ان 70 سالوں میں سن 40 ہجری سے لے کر کے سن 100 ہجری 60 سال بہت شدت کے تھے. 10 سال پہلے سے شروع کیے اور تھوڑا اور پہلے سے شروع تھے. امیر المومنین پر شدید حملے ہو رہے تھے. ایسی باتیں جو تاریخ میں بھی لکھی ہوئی ہیں، بیان کرنے وقت بھی نہیں اور مشکل بھی ہوتا، بیان کرنا ہی مشکل ہوتا. جملے لکھے ہوئے کہ جو لکھ کے بھیجے جاتے تھے حکومتوں کو کہ آپ کو نماز جمعہ کے خطبے میں یہ بات کہنی ہے. تو اس وقت جتنے بھی ذمہ دار مسلمان تھے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، جس حد تک جو ذمہ دار تھا وہ سب اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے کہ علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کا دفاع کیا جائے. یہ بنیادی مسئلہ تھا، ایک لازمی مسئلہ تھا. اور یہ دفاع سے ہم نے نہیں کیا. اس دفاع میں سب سے زیادہ محور میں ائمہ علیہ السلام تھے، ائمہ علیہ السلام کے شاگرد تھے، اصحاب تھے. لیکن اور بھی جو بہت ہی جنہوں نے جتنا زیادہ جہاں پر محسوس کیا اتنا امیر المومنین کا دفاع کیا. امیر المومنین کے فضائل کی جتنی بھی روایتیں ہم آج پڑھتے ہیں ممبروں پر، اس میں اکثر روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. یعنی انہوں نے بھی لازم سمجھا کہ اگر امیر المومنین کا دفاع کریں. لیکن یہ بات شاید جو ہے وہ تفرقے باز مولوی آپ کو نہ بیان کریں.
لیکن یہ لازم ہے. وہ جو فرقہ چاہتے ہیں، وہ جو دنیا چاہتے ہیں، وہ جو اہل بیت سے لوگوں کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، وہ جو اہل بیت کی تعلیمات سے لوگوں کو محروم کر دینا چاہتے ہیں، وہ شاید یہ بات بیان نہیں کرے. لیکن سب نے مل کر، مثلا اہل سنت کی 6 بڑی کتابیں ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں. ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں، وہ بھی شاید آپ لوگ جانتے ہوں. کافی ہے جو تقریباً 8 یا 10 جلدوں میں چھپتی ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی، یہ ایک کتاب ہے. ملا امام الفقی ہے، کافی شیخ کلینی کی، جو 20 سالوں تک انہوں نے گاؤں گاؤں، بستی بستی، ملک ملک سفر کیا ہے تاکہ اہل بیت کی حدیثوں کو اکٹھا کرے، ضائع نہ ہونے پائے. 20 سالوں تک فلائٹ کا سفر نہیں تھا، کبھی کھچر میں بیٹھ کے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھ کے، کبھی اونٹ پہ بیٹھ کے، کبھی گدھے پہ بیٹھ کے، جو زمانے میں سفر ہوا کرتا تھا. اور صرف گاؤں گاؤں بستیوں کا نہیں، الگ الگ ملکوں تک کا سفر کیا، جس کے بارے میں معلوم ہوتا کہ فلاں ملک میں، فلاں بستی میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جس کے بعد اہل بیت کی کچھ اہم روایتیں موجود ہیں، تو وہاں تک جاتے تھے تاکہ اس سے روایت لیں، اکٹھا کریں. 20 سال. دوسری کتاب موضوع حضر الفقی، جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ شیخ کلینی کا کام تھا. تیسری اور چوتھی دونوں کتاب شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ 3 پلر تھے جن کو 4 بڑی کتاب، سب سے بڑی کتاب ہماری شیعہ کتاب ہے. 6 اہل سنت کی کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ماجہ، سنن ابن داؤد، سنن نسائی. یہ 6 ان کی بڑی، جس میں صحاح ہے، 6 نام سنا ہے نا آپ لوگوں کا. ان 6 کتابوں کے رائٹر میں سے ایک رائٹر ہے امام نسائی، جن کی کتاب ہے سنن نسائی، ہے نا، بڑی کتاب ہے. یہ امام نسائی شام پہنچے ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے، دیکھا شام کا ماحول تو بہت خراب ہے، لوگ امیر المومنین کو جانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس جانتے ہیں. ماحول بہت ہی گندا کر دیا گیا ہے، فکری اعتبار سے تبدیل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے ان حالات کی پرواہ کیے بغیر اور حکومت کی پرواہ کیے بغیر شام کی مسجد میں، جامع مسجد میں، امیر المومنین کے فضائل کا درس رکھ دیا باقاعدہ. یعنی کہ ایک دن کی تقریر کر کے چلے جائیں، پھر دیکھیں گے کیا ہوگا، ہم تو اپنے آپ کو لے کے چلے جائیں. درس رکھا اور مسلسل درس رکھا. اور وہ درس جو رکھا وہ کتاب میں بھی موجود ہے، الگ سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، اردو میں موجود ہے، امیر المومنین کے مناقب کے نام سے، فضائل کے نام سے، جس میں 154 روایتیں رسول اللہ سے بیان کی ہوئی ہیں امیر المومنین کے فضائل. اور اتنے سارے فضائل جو امیر المومنین کے بیان کیے تو شام کے لوگ بار بار سنتے 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 ان کا ذہن میں کچھ اور بنا ہوا تھا. اور ابھی 2-4 سال کی ذہنیت نہیں تھی، وہ 40-50 سال کی ذہنیت تھی. جب انہوں نے اتنا زیادہ فضائل امیر المومنین کے شام کی مسجد میں سنے تو آگے کہنے لگے کہ آپ سے علی بن ابی طالب کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں اور کسی کی کیوں بیان نہیں کرتے؟ وہ کس کے بیان کریں؟ کیا اسی زمانے میں ہمارے ملک میں، ہمارے شام میں، یہاں دمشق میں بھی ہمارا حاکم ہوا کرتا تھا، اس کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ کہ ہے نہیں. میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں رسول اللہ کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں. کیونکہ اگر انسان اپنی طرف سے بیان کرنے کے آئے پھر کچھ بھی بیان کر سکتا ہے، پھر مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں تو رسول اللہ کی حدیث سے بیان کر رہا ہوں. رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں، کہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ کی، اس زمانے تک ایک ہی تھی. اب آج ممکن ہے زیادہ ہو گئی ہو، لیکن اس زمانے تک رسول اللہ کی، امام نسائی کے زمانے تک رسول اللہ کی حاکم شام کے بارے میں صرف ایک حدیث تھی. کیا ایک حدیث ہے، کیا وہی بیان کرو؟ کیا وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ یہ ہے، موجود ہے نسائی میں اور بھی کئی کتابوں میں ہے، ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، کہ رسول اللہ نے بلانے کے لیے بھیجا، بلاؤ، کہا نہیں کھا رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد بلایا، کہا نہیں کھا رہے ہیں. پھر رسول اللہ نے تیسری بار بلایا تو کہا کھا رہے ہیں. تو وہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. اتنی سی بات ہے. یہی ایک رسول اللہ کی حدیث میرے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ اور کچھ موجود نہیں ہے. پھر اس کے بعد شروع ہو گیا، پھر امیر المومنین کے فضائل کی حدیثیں بہت زیادہ تھی. پھر امام نسائی نے بیان کرنا شروع کر دیا. تو شام کے لوگوں نے مسجد میں، مسجد کے اندر ان کو اتنا مارا مل کے، موب لنچنگ، شاید وہ پہلی بڑی موب لنچنگ رہی ہوگی، اتنا زیادہ ان کو مارا کہ ان کو مرا ہوا سمجھ کر مسجد کے باہر پھینک دیا. بعد میں ان کو ہوش آ گیا، وہاں سے گئے، علاج وغیرہ کرایا، لیکن بہرحال کچھ دن کے لیے زندہ رہے اور اسی مار کھانے کے نتیجے میں اس دنیا سے گزر بھی گئے. تو میں یہ بحث اس لیے کر رہا تھا کہ
شیعہ سنی جو بھی جس حد تک دین کے مسائل کی ذمہ داری کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے بھی جتنی روایتیں بیان کی وہ انہوں نے اپنے استاد امام حنبل سے بیان کی تھی، کیونکہ سب سے زیادہ روایتیں جو ہیں مسند احمد بن حنبل میں موجود ہیں، اہل بیت کی فضائل کی روایتیں، جو بعد میں نسائی موجود ہیں، تو انہوں نے اپنے استاد سے سب یہ بیان کیا وہ زیادہ تر روایتیں، تو اتنا مارا کہ وہ بیچارے بے ہوش ہوئے اور بعد میں ان کی جان بھی چلی گئی۔ لیکن اصل نقطہ میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو غور کرنے کا مسئلہ ہے کہ جب دین کے ایک اہم رکن پر اس وقت بنی امیہ کی طرف سے حملہ ہو رہا تھا تو تمام ذمہ دار مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ آ کر امیر المومنین کا دفاع کرے، اور کیا بھی۔ اگر شام کی سازشیں کامیاب ہو جاتی تو آج آپ بھی پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ وہ دفاع کیا گیا ہے کہ آج عشق ہے امیر المومنین سے، وہ کمالات، وہ کردار، وہ عظمتیں، وہ فضیلتیں ہم تک پہنچی ہیں شیعہ سنی تمام کتابوں کے ذریعے سے، وہ دفاع کیا گیا، بھرپور طریقے سے دفاع کیا، مضبوط طریقے سے دفاع کیا۔ البتہ وہی ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ کبھی انشاءاللہ اگر پھر کبھی توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے غلط بھی دفاع کیا، اپنے ہی منہ سے کچھ لوگوں نے غلط دفاع کرنا شروع کیا، اور ان دفاع کرنے والوں کو غالی کہا جاتا ہے، جو ائمہ سے دور، ائمہ ان کو دور کر دیا تھا۔ وہ بھی امیر المومنین سے محبت کرتے تھے، امیر المومنین کی محبت میں دفاع کر رہے تھے، لیکن محبت میں دفاع کرنے کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں نہیں پیش کر رہے تھے، جیسے رسول اللہ کی حدیثیں میں امام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، امام باقر اسلام پیش کر رہے تھے، اصحاب پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین پر چونکہ ظلم ہو رہا ہے تو امیر المومنین کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا چاہیے، کچھ بھی کر لیں۔ لیکن اپنی طرف سے انہوں نے خطبے بنانا شروع کر دیے، حدیثیں بنانا شروع کر دی، اور بعض لوگوں کو ابھی نہج البلاغہ کے خطبے اتنے پسند نہیں ہیں، غالیوں کے بنائے ہوئے خطبے بہت پسند ہیں، اور یہ تھوڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابھی غالیوں کے بنائے ہوئے خطبوں کی کتاب بھی حیدرآباد میں چھپ چکی ہے۔ نہج البلاغہ کے خطبے آ کر ممبر پر نہیں پیش کریں گے، جو معتبر ہیں، جو 1000 سال پہلے ایک عظیم عالم نے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، وہ نہیں سمجھ میں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ کے خطبے میں سب سے زیادہ جس موضوع پر امیر المومنین نے گفتگو کی ہے وہ ہے توحید، اور غالیوں کے خطبے میں سب سے زیادہ جس چیز پر حملہ کیا گیا ہے وہ ہے توحید۔ وہ خطبے جو غالیوں نے بنائے ہیں امیر المومنین کے نام سے، اس میں سب سے زیادہ نقصان توحید کو پہنچایا گیا ہے، اور امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبوں کے ذریعے سے سب سے قوی طریقے سے توحید کا دفاع کیا گیا۔ تو یہ آپ سب جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ کہ اہل سنت کے عالم ہیں مصر کے، گزر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے عالم اسلام پر 2 انسانوں کا بہت بڑا احسان ہے، توحید میں علی ابن ابی طالب کا، دعاؤں میں امام سید سجاد۔ یہ شیعہ عالم کی بات نہیں ہے۔ ایک سے بات اور پڑھ لیں جو اپنے آخری وہ انسانوں کا سب سے بڑا توحید میں ذات امیر المومنین، اور دعائیں تو آپ دیکھ ہی رہے۔ تو اس دور میں سوال میرا یہ تھا عزیزو کہ جس دور میں عالم اسلام کے ذمہ دار لوگوں نے مل کر یہ سمجھا کہ اس دور میں سب سے زیادہ حملہ ذات امیر المومنین پہ ہو رہا ہے، تو سب سے زیادہ دفاع بھی امیر المومنین کا کیا گیا۔ یہ عقل بھی کہتی تھی، یہ دین بھی کہتا تھا، یہ فطرت بھی کہتی تھی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آپ خود سوچ کے بتائیں کہ عالمی پیمانے پر یا ہمارے ملک میں بھی کس ذات پر سب سے زیادہ حملہ ہوا، کس ذات کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ تو کیا ہم اتنے ذمہ دار نہیں ہیں؟ سمجھ گئے یا نہیں؟ کس ذات پہ، چاہے امریکہ کی فلم ہو، چاہے ڈینمارک کے کیریکیٹر ہو، چاہے فرانس کی چارلی ہیبدو میگزین ہو، چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، چاہے دلی ہو، چاہے ناگپور ہو، چاہے جہاں بھی ہو، چاہے جہاں پلاننگ بنتی ہو، جہاں پلاننگ سامنے آتی ہو، چاہے کتابیں لکھی جا رہی ہوں، اور وہ توہین گزشتہ 14-15 سالوں کے درمیان میں رسول اللہ کی وہ توہین کی گئی ہے جو اس زمانے کے جاہل عرب بھی نہیں کر پائے۔
نہیں کر پائے تھے. انہوں نے رسول اللہ کو شاعر ضرور کہا، مجنون بھی کہا، ساحر بھی کہا، جادوگر بھی کہا، لیکن میں تو بات کہہ بھی نہیں سکتا کہ وہ باتیں نہیں کہہ سکے جو رسول اللہ کے سامنے موجود تھے. لیکن اس دور میں اتنی بڑی ہجوم ہے. البتہ ہجوم کیوں ہے اس کی وجہ شروع میں نے بیان کی. رسول اللہ پر ہجوم اس لیے ہے کہ آج جب دنیا تھوڑا کھل گئی ہے، سوشل میڈیا ہی کے ذریعے سے ذہن آزاد ہو گئے ہیں، تو لوگ آ کر اسلام میں جذب ہوتے جا رہے ہیں، قرآن میں جذب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے دو چیزوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ بنایا ہے، ایک قرآن، دوسرے رسول اللہ کی ذات. تو ٹھیک ہے، کوئی اپنے آپ کے اندر یہ ذمہ داری محسوس کرے یا نہ کرے، لیکن کم سے کم اہل بیت والے یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ جب بھی رسول اللہ پر، رسول اللہ کے دین پہ حرف آیا تو سب سے زیادہ پڑھ کر قربانیاں دے کر دین کا دفاع کرنے والے ہمیشہ اہل بیت. تو اور لوگ تو جو بھی کچھ کرتے رہے، لیکن کم سے کم وہ جو امیر المومنین کے وارث ہے وہ تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جس ذات کے سب سے زیادہ دفاع کی ضرورت ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں بھی ہم کبھی رسول اللہ کے بارے میں نہ شعر پڑھتے ہیں، نہ تقریر کرتے ہیں، نہ حدیثیں پڑھتے ہیں، نہ آیتیں پڑھتے ہیں، نہ مطلب بیان کرتے ہیں. نہیں ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہوا ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر المومنین کا دفاع چھوڑ دیں، امیر المومنین کا بھی دفاع کریں. لیکن امیر المومنین کے دفاع کے بھی دو میدان ہو گیا ہے. ایک میدان وہ بعض ناصبی لوگ ہیں جو سامنے ظاہر میں کچھ نہیں کر پاتے ہیں لیکن دوسرے انداز سے کرتے ہیں. ایک دفعہ امیر المومنین کا اپنے اندر بھی کرنا ہے کہ امیر المومنین پر حملہ جہاں باہر کے ناصبی لوگ کبھی کبھی کرتے ہیں، وہاں اپنے اندر کے غالی لوگوں کا جو حملہ ہے وہ کہیں زیادہ نقصان دہ ہے ان لوگوں سے جو دشمنی میں کرتے ہیں. اور امیر المومنین نے ان دونوں کا ذکر اپنے بار بار خطبوں میں کر دیا تھا. یہاں سے میں بات تمام کر دینا چاہتا ہوں. نہج البلاغہ میں 3 بار یہ مطلب تکرار ہوا ہے. ایک ہی لفظ، ایک ہی مطلب ذرا ذرا سے لفظوں کو بدل کر خطبے میں بھی آیا ہے، اور کلمات کسار میں 2 بار آیا ہے. ایک آخر میں آیا ہے اور ایک تقریباً بیچ میں آیا، بیچ سے تھوڑا اور پہلے آیا ہوا ہے. 3 مرتبہ یہ کلمہ تکرار ہو کہ میرے بارے میں، بہت غور سے سنیں، وضاحت بھی نہیں کرتے ہیں، میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے. کلمہ آپ کو شاید سنا ہوا ہے. کون؟ ہلک فی رجلان. ایک جگہ ہلک فی رجلان، ایک جگہ یہلک فی رجلان. میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے. یہلک میں ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو رہے ہیں. تینوں ٹینسز میں، جو عربی میں جب مضارع کا لفظ آتا ہے اسے پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتا ہے، اور ہلکا یہ پاسٹ ٹینس ہے. تو تینوں ٹینس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ میرے بارے میں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو رہے ہیں، ہلاک ہو جائیں گے. کون لوگ ہلاک ہوں گے؟ اگر ہمارے جیسا کوئی انسان بول رہا ہوتا تو پہلے اپنے دشمن کا نام لیتا ہے نا، لیکن یہ امیر المومنین بول رہے ہیں. امیر المومنین بول رہے ہیں. امیر المومنین نے پہلے کس کا نام لیا؟ محب الغال، میرا وہ چاہنے والا جو غلو کرتا ہے. اور اگر امیر المومنین کہہ رہے ہیں محب، تو یعنی اس کی محبت میں شک نہیں ہے. یہ بنیادی مسئلہ ہے. کوئی یہ نہ سمجھ نہیں تو محبت کرتا ہو مجھ سے نہیں کہا جا رہا. نہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں محب الغال، میری محبت کرنے والا میرے بارے میں ہلاک ہو جائے گا اگر وہ غلو کرتا ہے. یہ بہت ہی، اور یہ آج کے زمانے کا زیادہ مسئلہ ہے. جس زمانے میں امیر المومنین گفتگو کر رہے ہیں تو اکا دکا شاید کوئی ایسے لوگ جن کو سزا بھی دے دی تھی، لیکن آج کا مسئلہ یہ زیادہ ہے. آج سے 10 سال پہلے بھی کہا جاتا ہندوستان کے فلاں کسی شہر میں کچھ غالی لوگ رہتے ہیں. ابھی ہر شہر میں ایسے افراد نظر آتے ہیں. تو یہ امیر المومنین کا جملہ جو نہج البلاغہ میں 3 جگہوں میں تکرار ہوا ہے، وہ آج کے زمانے کا زیادہ علاج ہے. جو اچھے طبیب ہوتے ہیں وہ سال پہلے ہی بات کا علاج کر کے چلے جاتے ہیں. یہ امیر المومنین وہ طبیب ہے جیسے امیر المومنین نے رسول اللہ کے لیے فرمایا طبیب دوار بطبہ. رسول اللہ ایسے طبیب تھے جو اپنے طب کو ساتھ میں لے کے ہر جگہ جاتے تھے لوگوں کا علاج کرنے. کبھی مدینے، کبھی طائف، کبھی بھی کر لیتے ہیں ہم خوش ہو کر.
کر لیتے ہیں نا. نہج البلاغہ کے خطبے نہیں سمجھ میں آتے ہیں، غالیوں کے بنائے ہوئے خطبے بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتے ہیں. کیونکہ نہج البلاغہ پڑھیں گے تو یہاں پہ علاج بتایا جائے گا. نہج البلاغہ کا علاج یہی ہے کہ ہلاکت سے بچائیں. اب میں کبھی کبھی عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین نے دشمن کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا، محب کا ذکر پہلے کیا؟ کیونکہ امیر المومنین امام ہیں، امیر المومنین نجات دینا چاہتے ہیں، امیر المومنین چاہتے کہ اپنے چاہنے والوں کو بچا لے، اپنے چاہنے والے جوانوں کو بچا لے، ہلاکت سے بچا لے. لہذا بچے وہ جوان کہ ممکن ہے محبت کے جذبات میں آ کے ایسے اشعار کہے جائے، ایسے اشعار پڑھ جائے، ایسی تقریریں سننا پسند ہو کہ جہاں عبد و معبود کی سرحدوں کا خیال نہ رکھا جائے. امیر المومنین نے فرمایا ہلاک ہو جائے. تو اس مسئلے میں امیر المومنین سب سے زیادہ حساس تھے. ومبغض القال، اور وہ بغض کرنے والا جو قیل و قال کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے. یہ دو کی ہلاکت ہے. ان دونوں کی ہلاکت یقینی ہے جو امیر المومنین کہہ کے چلے گئے. میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، بس آخر میں ایک جملہ کا ایک ختم کرتا ہوں. نہج البلاغہ سے ایک جملہ کہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت جملہ ہے. پتہ نہیں اس کو آپ کتنا محسوس کریں گے. ابھی نہ محسوس کریں تو بعد میں خود ہی محسوس کریے کہ وضاحت کرنے کے میرے پاس وقت نہیں رہا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لا ترل جاہل الا مفرطا او مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر ہمیشہ وہ دو حالتوں میں رہے گا، یا حد سے آگے بڑھ گیا ہوگا یا حد کے پیچھے ہوگا. کبھی بھی بیلنس حالت میں نہیں ہوگا. کبھی بھی نہ دین کے مسئلے میں بیلنس ہوگا، نہ زندگی کے مسئلے میں بیلنس ہوگا، نہ روابط کے مسئلے میں بیلنس ہوگا، نہ فیملی کے مسئلے میں بیلنس حالت میں ہوگا. میں خالی نام لے رہا ہوں تو آپ سوچئے گا آپ خود. میں بھی اپنے ڈس بیلنس ہونے کے بارے میں سوچوں کہاں، کیونکہ یہ خطرہ ہر جگہ ہے. کوئی اپنے آپ کو معصوم نہ سمجھے. ڈس بیلنس ہونے کے خطرہ، اگر پیر تھوڑا سا لغزش کریں گے تو کیچڑ لگ جائے گا، مٹی لگ جائے گی، جا کے دھل لیں گے. لیکن اگر دین کے مسئلے میں انسان ڈس بیلنس ہوتا ہے تو صراط مستقیم سے پھسل جائے. پھر کل ایک روایت پڑھی تھی، وقت نہیں رہا، میں خالی اشارہ کر کے بات تمام کرتا ہوں کہ اگر انسان صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہے، جتنی تیز چل رہا ہے اتنی زیادہ نقصان میں جا رہا ہے. روایت کے مفہوم پیش کروں گا نا. جتنی تیز، بعض لوگ ہیں جو بہت ایکٹیویٹی کرتے ہیں دین کے نام پر، بڑی ایکٹیویٹیز، دن بھر مشغول رہتے ہیں، سال بھر مشغول رہتے ہیں، ممکن ہے 2 مہینے 3 مہینے تک مشغول رہیں، بہت زیادہ مشغول ہے. لیکن اگر بیلنس کے راستے پہ نہیں ہے، اعتدال ٹوٹا ہوا ہے، اب تو معبود کا فرق بھول گئے ہیں، تو جتنی تیزی سے آگے بڑھیں گے اتنی زیادہ خطرے میں پہنچیں گے. ایسے ہی جیسے کوئی گاڑی بہت ہی لگژری اچھی گاڑی ہے، اسپیڈ اس کی تیز ہے، ایکسیلیٹر اس کا اچھا ہے، راستہ بھی اچھا ہے، اور غلط راستے پہ چل گیا ہے، جتنی تیزی سے جائیں گے اتنی زیادہ منزل سے دور ہوتے چلے جائیں. دھیرے دھیرے جاتے، آہستہ جاتے، جیسے یاد آتا کہ نہیں راستے پہ نہیں فوراً پلٹ جاتے. لیکن جتنی اسپیڈ سے گئے ہیں، اگر آپ فلائٹ پہ بیٹھ کے غلط فلائٹ میں، جیسے بار بار چیک کیا جاتا ہے، اگر فلائٹ پہ جائیں گے تو کئی مرحلے میں چیک کیا جائے گا. فلائٹ کے اندر گھستے ہوئے چیک کیا جائے گا، گیٹ کراس کرتے ہوئے چیک کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے یہاں سے دلی جانے والا مثلا بامبے کی فلائٹ میں چلا جائے. فلائٹ پہ جا کے بیٹھ گیا تو بہت تیزی سے گمراہی کی طرف چلا جائے گا. گمراہی یعنی اپنے راستے سے دور ہو جائے گا اس مقصد سے. تو جتنی اسپیڈ سے جائے گا، اسی لیے کبھی کبھی عوام سے زیادہ خطرہ مولوی کو ہو جاتا ہے، عوام سے زیادہ خطرہ ممبر پہ آنے والوں کو ہو جاتا ہے. کہ اگر لفافے کی لالچ میں کہیں بیلنس راستے سے ہٹ گئے ہیں، یا تعریفوں کی خواہش میں اگر لوگوں نے ہٹا دیا ہے، تو کہیں اتنی اسپیڈ سے آگے نہ بڑھ جائے کہ واپس پلٹنے کا چانس ہی ختم ہو جائے. عام لوگوں سے زیادہ شاعروں کو خطرہ ہے، عام لوگوں کو زیادہ مولویوں کو خطرہ ہے، عام لوگوں کو زیادہ ممبر پر آنے والوں کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ راستہ بدل نہ جائے. عزیزو، تو یہ باتیں کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں کہی گئی ہیں، یہ صرف امیر المومنین کا ایک نسخہ تھا جو پیش کرنا تھا. عزیزو، کہ جس وقت بیماری زیادہ ہو تو اس وقت ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. بس میں نے تمام کیا. جتنی شدید بیماری ہوتی ہے اتنی شدید فکر کی جاتی ہے، جتنا ہی شدید مشکل ہوتی ہے اتنی بڑے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. ایک وقت ممکن ہے اتنا زیادہ شدید علاج کی ضرورت ہو کہ وہاں پہ تقریریں کام نہ آ رہی ہوں، خطبے کام نہیں آ رہے ہوں، حتیٰ حسین ابن علی کا خطبہ بھی کام نہیں آ رہا ہو تو اپنے گلے کی قربانی دینی ہو.
جو ذمہ دار لوگ ہیں اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 سال پہلے، بعض روایت کے حساب سے 2 سال پہلے خطبہ منع دیا تھا۔ خطبہ منع میں تمام باتیں امام نے بیان کر دی تھی، تمام حالات۔ اب وقت نہیں ہے، آپ لوگ جا کے فرصت تو نکال کے انٹرنیٹ سے پڑھیے۔ خطبہ منع میں خاص لوگوں، پورے حج سے کریم لوگوں کو اکٹھا کر، کم سے کم 900 لوگ یا اس سے بھی زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے، سب کو پورے عالم اسلام کے ذمہ دار علماء کو اکٹھا کر کے، ذمہ دار لوگ اکٹھا کر کے امام نے خطبہ دے دیا تھا کہ یہ لوگ پلٹ کے جائیں تو امام کے خطبے کی نمائندگی کریں اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے وطن میں۔ لیکن امام کے خطبے کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ کبھی کبھی حکومت کی وجہ سے لوگ اتنا خوف زدہ ہوتے ہیں کہ باتوں کو انسنا سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بات اس سے آگے بڑھ جائے، اور جب بات اس سے آگے بڑھے تو پیچھے وہاں ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہاں پر جب بیماری شدید ہو گئی تھی تو امام نے، کچھ لوگ وہ تھے جو کعبے میں طواف کرنے کی تیاری میں تھے، لیکن حسین ابن علی مقتل کے طواف کے لیے آگے بڑھ چکے تھے۔ کعبے کے طواف چھوڑ دو، کعبے کے طواف چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ 25 پیدل حج کرنے والے حسین ابن علی، شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، 25 پیادہ حج کرنے والے۔ حج یعنی مدینے سے مکے تک کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ، لمبا فاصلہ۔ ابھی جو آپ جاتے ہیں زیارت کرنے کربلا سے نجف، نجف سے کربلا، وہ 80-90 کلومیٹر۔ لیکن حسین ابن علی جو حج کرنے جاتے تھے 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر کے، جو ہر سال تقریباً حج کرنے آتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حسین 8 ذی الحجہ کو، اسی لمحے جب حج کا وقت شروع ہوا ہے، حج کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ علاج ابھی حج کرنے میں نہیں ہے، ابھی علاج سرزمین مکے میں رہنے میں نہیں ہے، ابھی مقتل سجانے کا وقت ہے۔ لوگ اپنی قربانیاں لے کے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں قربانیاں مینا میں خرید کے نہیں کی جاتی تھی، قربانیاں لوگ اپنے ساتھ لے کے آتے تھے۔ تو لوگ اپنے جانوروں کی قربانیاں، بھیڑ بکریوں کی قربانیاں لے کر مینا کی طرف جا رہے تھے، عرفہ ہوتے ہوئے اور مشر ہوتے ہوئے۔ حسین ابن علی اپنی قربانیاں لے کر، ظاہر ہے کہ حسین ابن علی کی قربانیاں اونٹ نہیں تھی، بھیڑ بکریاں نہیں تھی۔ حسین ابن علی اپنے جوان بیٹے کو لے کے جا رہے تھے، اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے جا رہے تھے، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو لے کے جا رہے تھے، اپنے وقت کے مقدس ترین، عارف ترین، پاکیزہ ترین اصحاب کو لے کے جا رہے تھے، کیونکہ علاج اب وہ رہ گیا تھا، اب خطبوں اور تقریروں کے علاج کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو یہاں لوگ صفا و مروہ کے درمیان میں جا کر سعی کرنے کے لیے آئے تھے اور وہیں پہ ٹھہر گئے تھے۔ حسین ابن علی خیمے سے مقتل کے درمیان میں سعی کرنے کے لیے میدان مکہ کو چھوڑ کے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب قربانیاں دینے کی باری آئی نہیں تھے، اب حبیب و زہرتین موجود نہیں تھے، ایک تنہا حسین کھڑے تھے۔ اس تنہائی کا مطلب کیا تھا یہ آپ سمجھتے عزیزو؟ تنہا یوں حسین ابن علی ہو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ خیموں کو تنہا چھوڑ کے جانا ہے، بچوں کو تنہا چھوڑ کے جانا ہے، بیویوں کو تنہا چھوڑ کے جانا ہے، ان وحشی درندوں کے درمیان میں جو 6 مہینے کے بچوں پر رحم نہیں کھاتے، جو 10 اور 13 سال کے بچوں پر رحم نہیں کھاتے، ان کے درمیان میں بیویوں کو تنہا چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے مقتل میں جب حسین ابن علی جانے کی تیاری کرنے لگے تو ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے آ کے دامن پکڑ لیا، چھوٹے بچوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس لمحے حسین ابن علی کی زبان سے بچوں کے لیے کوئی کلمات نہیں نکل پا رہے تھے۔ ان چھوٹے بچوں سے بولے تو کیا بولے، کہیں تو کیا کہیں۔ جب تھوڑی دیر پہلے بچوں نے العطش کی صدائیں بلند کی تھی تو مشکیزہ ابوالفضل عباس کو پکڑا دیا تھا، لیکن جب بچوں نے آ کے دامن پکڑا ہے تو حسین ابن علی کس کو بلائیں، کس سے کلام کریں؟
ان بچوں کو کیا سمجھائیں، ان چھوٹے بچوں سے کیا کہیں کہ پانی کہاں ملے گا؟ یہ بچے پیاسے ہیں، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، مگر اتنی سی آواز دی ہے رسہم یا اختار، اے میری بہن آؤ ان بچوں کو سنبھالو، اے میری بہنوں ان بچوں کو سنبھالو۔ بیویاں آگے بڑھی، بیویوں نے بچوں کو اپنے آغوش میں سنبھالا۔ حسین ابن علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور چاہتے تھے مقتل کی طرف تیزی سے آگے بڑھے کہ پیچھے سے بہن کی آواز آئی، مہلا مہلا ابن رسول اللہ، اے میرے بھیا جاتے ہو تو جاؤ۔ زینب نے خود کو تیار کر لیا ہے حسین ابن علی کے جانے پہ۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جناب زینب کی ساری خوشی سے یہ تھی کہ کوئی بھی قربان ہو رہا ہے ہوتا رہے، لیکن میرا بھیا حسین تو موجود ہے، میرے محمد نہ رہے لیکن میرا بھیا حسین ہے، میرے 6 بھائی شہید ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن میرا بھیا حسین ہے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے عزیز سب قربان ہوتے چلے گئے، لیکن میرا بھیا حسین تو موجود ہے۔ لیکن جب عصر عاشور حسین بھی خیمے سے جانے لگے تو بہن کی فقط یہی آواز تھی، اے بھیا اب تم بھی جا رہے ہو تو تھوڑا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ، اے بھیا تھوڑا آہستہ آہستہ، مہلا مہلا، بھیا آہستہ آہستہ جاؤ کہ زینب دل بھر کے دیکھ رہے۔ حسین مقتل میں چلے گئے۔ بس ایک نقطہ اور سنتے عزیزو، اور یہی میں مسائل تمام ہے۔ حسین ابن علی کا مقتل میں جانا ہر ایک کے جانے سے جدا تھا، ایک بہت ہی بنیادی فرق تھا، اور وہی فرق جب بھی آپ کو یاد آئے کبھی انشاءاللہ ایام عزا میں عاشور کے دن پہ غور توجہ کیجیے گا، جب بھی کوئی مقتل میں جاتا تھا تو بڑے اطمینان سے مقتل کی طرف رخ کر کے چلا جاتا تھا، جا کے جنگ کرتا تھا، دل بھر کے جنگ کرتا تھا، پورے زور کے ساتھ جنگ کرتا تھا، اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ خیموں کی حفاظت کرنے والے کچھ نہ کچھ لوگ موجود تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب زہرا کا لال خیمے سے نکل کر مقتل کی طرف جانے لگا تو بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جا رہے تھے، اب خیمے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے معتبر کتابوں میں جنگ کا انداز بھی یہ لکھا ہے کہ امام جنگ کرتے کرتے جب دشمن کو پیچھے ڈھکیل لیتے تھے تو واپس آ کر ایک ایسے مرکز پر ٹھہر جاتے تھے جو خیمے اور لشکر کے درمیان میں تھا، تاکہ کوئی دشمن دور سے آگے خیمے پہ حملہ نہ کرنے پائے۔ حسین ابن علی کی زندگی میں اسی لیے زیارتوں میں جملہ ہے، السلام علیکہ ایھا البتر الموتور، اے حسین تنہا تم پر سلام۔ کربلا میں شہید تو گئے ہوئے لیکن کوئی اتنی تنہائی کے ساتھ نہیں، لیکن یہ حسین ابن علی کی تنہائی تھی جو سامنے جنگ بھی کر رہے تھے اور پیچھے مڑ مڑ کے خیمے کی طرف بھی نگاہ کر رہے تھے، اور آگے بڑھتے بڑھتے ایک مرتبہ جب نہر فرات سے تھوڑا قریب پہنچ گیا رقمہ سے تو دشمنوں نے دیکھا کہ حسین نہر کے قریب ہے، کہیں حسین پانی نہ پی لے۔ ان مرہونوں کو یہ تصور نہیں تھا جو اپنے 6 مہینے کے بچے کو بھی پیاسا دفن کر کے آیا ہے، جس کے جوان بیٹے نے پانی مانگا اور پیاسا چلا گیا، وہ بھلا کیسے پانی پیے گا؟ لیکن ان کے اوپر خوف مسلط تھا کہ جب پیاسے حسین سے جنگ نہیں کی جا سکتی تو اگر حسین ابن علی پانی پی لیں گے تو کیسے جنگ ہوئی؟ لہذا ایک لشکر کا ٹولہ خیمے کی طرف بھیج دیا اور ادھر آواز دی شروع رہے، حسین تم تو دریا کی طرف جا رہے ہو، لشکر خیمے کی طرف جا رہا ہے۔ بس یہیں پر حسین ابن علی نے وہ تاریخی جملہ کہا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، اگر تمہیں قیامت کا بھی ڈر نہیں ہے تو کم سے کم آزاد انسان بن کے تو رہو، میں تم سے جنگ کر رہا ہوں، تم مجھ سے جنگ کرو، پھر بیویوں پہ حملہ کیوں کرتے ہو؟ لیکن اس پر بھی وہ توجہ نہیں کی تو حسین ابن علی نے آخری جملہ کہا، فرجعوا الی احسابکم ان کنتم عربا، اگر تم عرب ہو تو کم سے کم اپنے حسب و نسب کا خیال کرو، غیرت عرب میں تو خیال کرو۔ وہ دین کے نام پہ تو نہیں بڑھ گئے لیکن عرب کے نام پہ بڑھ گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا کہ پیچھے کا لشکر، خیمے سے آنے والا لشکر، سارے لشکر کے درمیان میں حسین ابن علی تنہا کھڑے تھے۔ کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا، جس کے نیزے ٹوٹ گئے تھے، جس کے تیرے ختم ہو گئے تھے، جس کے تلواریں ٹوٹ گئی تھی، وہ حسین ابن علی پر زمین سے پتھر اٹھا کے مار رہا تھا۔ زہرا کا لال تیروں کی بارش کے درمیان میں تنہا کھڑا تھا۔
اور ایک بہن دیکھ رہی تھی. اے میرے بھیا اس تنہائی میں تیری مدد کروں.